آیت نمبر 53 سورہ مومن پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں توحید پر ایک منقولی دلیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، یعنی تورات دی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام تھی، اور اس تورات کا جو مرکزی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں بڑا حکم کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز اور اپنا مالک و مختار مت سمجھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھی، اور وہ عقل والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ تھی۔ یعنی نصیحت تو سب کے لیے تھی، لیکن نصیحت حاصل صرف اس سے وہی کر سکتے تھے جو کہ عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں۔ تو یہ تورات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کافی عرصے تک راہ ہدایت رہی، کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے لیے یہ راہ ہدایت تھی۔ اور یہود کے بہت سارے جو یعنی انبیاء علیہ السلام تھے، وہ تورات کی ہی تعلیمات کی آگے ترویج کرتے تھے، انہی کو آگے پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ تورات جو ہے اس کی منسوخی آ کے ہوئی، یعنی انجیل پر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو اتارا تو اس میں تورات جو ہے نا اس کو منسوخ کیا، پھر آگے انجیل کی تعلیمات شروع ہو گئی، اور پھر انجیل کی تعلیمات بھی قرآن مجید کے آنے تک تھیں۔ جب قرآن مجید آ گیا تو اس سے پہلے ساری کی ساری کتابیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں۔ اب وہ اپنے وقت پر ہدایت تھیں، لیکن قرآن کے آنے کے بعد سب ختم۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جس طرح کہ سورج جب تک نہیں آتا اس وقت تک جو ہے وہ ستاروں اور اسی طرح چاند اور دیگر تمام مصنوعی چیزوں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، لیکن جب سورج آ جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مثال سورج کی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی طرف سے اعلان نبوت ہو گیا تو اس کے بعد اس سے پہلے ساری کی ساری جو ملتیں ہیں وہ ختم ہو گئی، موقوف ہو گئی۔ اب صرف اور صرف جو ہے نا وہ ملت اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا وہ دین وہی چلے گا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور عالمی ہے، سب کے لیے ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہو، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو زمانے اب سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تورات کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جو ہے نا وہ غصے ہوئے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوتے تو ان کو بھی سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ کار نہیں تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اس لیے فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ الْهُدَى، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی تورات، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے بنایا تھا وارث بنی اسرائیل کو کتاب کا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو یہاں سے علمی وراثت مراد ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو وراثت چلتی ہے وہ علمی اور دینی اور ہدایت کی ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم درہم دینار یعنی روپے پیسے کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم اگر وارث بناتے ہیں تو علم کا وارث بناتے ہیں۔
ہداؤں و ذکرہ، جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھی، و ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَاب عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا اور ہمت اور استقلال کے ساتھ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور فرعون اور اس کی ساری کابینہ کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ آپ کا بھی اس وقت مقابلہ مشرکین کے ساتھ بہت سخت ہے، اور آپ کے بھی دشمنان اس وقت قوت اور طاقت میں ہیں، لیکن ایک وقت آپ ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ان کی ساری سرداریاں اور ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور صرف جو ہے مکہ مدینہ بلکہ جزیرۃ العرب اور پھر پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چند سالوں کے بعد ہی مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد نیاز رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ منورہ کا 11 سالہ دور تھا، اس میں جو ہے نا وہ 11 لاکھ مربع میل تک اللہ تبارک و تعالی نے حکمرانی بھی دی، گویا پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا تھا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ معافی مانگیے اپنی انہی لغزشوں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس ذم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ یعنی وہ کام جو غیر اولا ہوتا اس کو بھی جو ہے نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا جس طرح دیکھیں کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو واعظ کر رہے تھے، اچانک ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی بات بتائی ہے تو کوئی علم دیا ہے تو مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ وہ یہ نہیں کہ بھئی کوئی ان کو برا سمجھا یا نعوذ باللہ تکبر کی وجہ سے، وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اپنا آدمی ہے، یہ روزانہ اپنے پاس آتا ہے، اس کو تو پھر سکھا لیں گے، اور یہ مشرکین جو ہے یہ آج ہاتھ آئے ہیں اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے ماہر، وہ اگر ایک طرف بخار کا مریض ہے اور دوسری طرف اٹیک کا، تو اٹیک کے مریض کی طرف زیادہ توجہ کی جاتی ہے، وجہ یہ کہ اس کی تو جان جا رہی ہے، اور یہ بخار والا تو جو ہے یہ وقت نکل جاتا ہے نا اس کا۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم تو وہ ایک عام مسئلہ سمجھنا چاہتے تھے، اور وہ مشرکین تو ہے ہی کافر، تو ان کو تو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، تو ان کے ایمان کی امید تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ توجہ ان کی طرف رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں آیت اتار دی کہ عبس و تولی ان جاء الاعمی، کہ میرے پیغمبر یہ ایک طلب لے کر آیا تھا اور مشرکین جو ہے نا ان میں طلب نہیں تھی۔ تو اس طرح کے جو نا غیر اولا کام ان کے لیے فرمایا کہ آپ استغفار کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا وہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ استغفار کریں امت کو سکھانے کے لیے، تاکہ امت کے ذہن میں استغفار کی اہمیت جو ہے نا وہ واضح ہو جائے، اور استغفار کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہو جائے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں استغفار کا، تو اب ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ 70 مرتبہ عربی میں جو ہے نا یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، 70 کا لفظ عموماً کہتے ہیں نا 70,000، تو یہ جو 70,000 کا یا 70 کا جو لفظ ہے یہ عموماً کثرت پہ بولا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور استغفار ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے رزق میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح کھیتی باڑی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور پھر استغفار جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے نا یہ ایک جامع چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ استغفار کریں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کریں صبح و شام بالعشی والابکار۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس میں 5 نمازوں کا اجمالی تذکرہ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ میں، کہ جب نمازیں جو فرض ہونے والی تھی اس لیے ان کا اجمالاً تذکرہ فرما دیا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی نماز ادا کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی صبر کا تذکرہ ہے اور وہاں ساتھ نماز کا بھی تذکرہ ہے، جس طرح فرمایا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہاں بھی اوپر فرمایا نا فَاصْبِرْ، اور پھر آخر میں اسی آیت کے آخر میں فرما دیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، حمد بیان کرو، یعنی نماز ادا کرو۔ ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پہ اجر بھی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح بھی عطا کریں گے۔ فرمایا نا فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، اِنَّ بے شک وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، لِذَنبِک، اپنی لغزش کے لیے، وَسَبِّحْ، اور پاکی بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بھی ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ جو لوگ اتنی آپ کی کوشش کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے آپ کی بات نہیں مانتے، تو اور اسی طرح آگے سے جو ہے نا وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا جھگڑا ان کے تکبر اور غرور پہ مبنی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو ظاہر ہم ان کے متبع بن جائیں گے، اور جو ہماری اپنی سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کو صرف یہ خوف ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، وہ اپنی سرداری کو بچانے کے لیے اپنے وہم اور اپنے تکبر اور غرور کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، وگرنہ انہیں نہ حق ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اسلام کے خلاف ڈٹنے کے لیے کوئی بھی دلیل اور کوئی بھی جو ہے نا وہ واضح سند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اپنی سرداری کو بچانے کے لیے اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے کہ ہم تابع بن جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا وہ سرداری جس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کبھی نہیں بچے گی، وہ سرداری بھی جو ہے چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سرداری صرف چند سالوں میں ختم کر دی۔ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جنگ بدر ہوئی، بڑے بڑے سردار تو وہاں ہی مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو فتح مکہ کے موقع پر تو سب کی سرداریاں ختم ہو گئی، سارے کے سارے جو اپنے آپ کو سردار کہلانے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگو ہیں۔ فرمایا نا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل اور سند کے، عطاہم، جو ان کے پاس آئی، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، دلوں میں، الا، مگر، کبر، تکبر، ما ہم، نہیں ہے وہ، ببالغی ہے، وہاں تک پہنچنے والے، یعنی وہ جو تکبر اور غرور ہے نا سرداری بچانے والا، اس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ سرداری نہیں بچا سکیں گے اور نہیں بچا سکے۔ فاستعذ باللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں تو ان دشمنان اور حاسدین کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر، اس لیے کہ وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے، کہ وہ ان کے تمام تر جھگڑوں، جدال، منافقت اور تمام دشمنیوں سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیے ان تمام سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض،
اب قیامت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بیان فرما دی کہ مشرکین جس طرح اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح وہ قیامت کے بھی منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز میں یہ قیامت کے قیام پر دلائل بیان کیے ہیں۔ تو یہاں بھی دلیل بیان فرمایا دیکھو یہ اتنے بڑے آسمان سات اور پھر زمینیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو ان زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنا یہ انسان کی پیدائش سے کہیں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بالکل بڑا، یہ بھی بڑا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے اب دیکھیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کتنی بڑی ہے، انسان تو چھوٹی سی مخلوق ہے، تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو بنا سکتا ہے اور اس میں سارے نظام کو چلا سکتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی جو ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس پہ جو ہے وہ کون سی مشکل ہے۔ لیکن فرمایا اکثر لوگ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا نا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، البتہ پیدائش آسمانوں کی اور زمینوں کی، اکبر و بہت بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، کہ لوگوں کے پیدا کرنے سے ان کو پیدا کرنا تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہ اکبر، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفصیل گزری نا، افعال، اس میں تفضیل، اکبر بہت بڑی ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اب یہ بھی ثبوت ہے قیامت تک، ایک طرح قیامت پر جو ایک طرح کی دلیل ہے کہ فرمایا جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر، متقی اور بدکار یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو متقی اور پرہیزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو انعامات سے نوازیں گے، اور جو گناہ کرنے والے ہیں اور کفر پہ ڈٹنے والے ہیں اور فسق و فجور کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب دیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا، وَالْبَصِيرُ، اور دیکھنے والا، وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتا الْأَعْمَى اندھا، وَالْبَصِيرُ دیکھنے والا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ وَلَلْمُسِيءُ، اور نہ ہی وہ جو بدکار ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نہ ہی وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَلَلْمُسِيءُ، اور نہ ہی وہ جو بدکار ہیں، یعنی یہ بھی آپس میں برابر ہو سکتے نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کہ اتنی واضح دلائل کے بعد بھی تم بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت سارے جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الساعۃ لآتیۃ، اس میں قیامت کا اس بات ہے کہ قیامت کے آنے کا دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ ان الساعۃ لآتیۃ، کہ بے شک قیامت البتہ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح دلائل سے واضح ہو گیا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ اپنے ہی نقصان کرتے ہیں، قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔ کیوں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو کہ تکبر اور غرور کرتے ہیں عن عبادتی، مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آگے فرمایا نا ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے،
سیدخلون، وہ عنقریب داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ تو یہاں پر جو عبادتی ہے اس سے مراد بھی دعا ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے مانگنے سے کتراتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ یہ جو عبادت اور دعا یہ ایک ہی چیزیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ عبادت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز اور گودا ہے، کہ جس طرح ایک چیز کا مغز ہوتا ہے، جس طرح جو ہے نا مکھن ہے، دودھ سے جو مکھن نکالا جاتا ہے، ایسے جو ہے نا وہ عبادت کا جو ہے نا وہ مغز اور گودا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو رکھا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ بڑی ہی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم صرف مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور میں ہی تمہاری دعائیں قبول کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں جو تمہاری پکار کو سنے اور اس کو پورا کر سکے۔ اور فرمایا جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اور اسی طرح وہ مجھے پکارنے پہ اکتفا نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مرادوں کو پورا کر سکتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اگر کسی اور کو کارساز سمجھ کے پکاریں گے تو فرمایا ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، بالکل واضح ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور پھر فرمایا نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا معنی اللہ تعالیٰ کی عاجزی، انکساری، تابعداری، اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو انکساری اور عاجزی ہے وہ دعا میں پائی جاتی ہے، کیونکہ دعا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رب ذوالجلال جو ہے نا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دعا مانگی اور کچھ عرصہ مانگی پھر کہا جی قبول ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں۔ حالانکہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی، لیکن قبول ہونے کے جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں وہی مل جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ اس پہ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے بڑی شدید، جو اس مراد سے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس دعا کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر یہاں پر وہ مراد بھی پوری نہ ہو، مصیبت بھی نہ ٹلے، تو وہی دعا جمع ہو کر نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن اس انسان کو نیکیوں کی شکل میں ملے گی، اور وہاں انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا تو بڑا حیران ہوگا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انسان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی وہ نیکیاں، وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں آپ نے مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نیکیوں کی شکل میں جمع کر دی آپ کے لیے۔ تو پھر وہاں پر انسان افسوس کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی مراد پوری نہ ہوتی، کوئی دعا دنیا کے معاملے میں پوری نہ ہوتی، ساری دعائیں مجھے یہاں مل جاتی اور میری نیکیاں زیادہ ہو جاتی اور میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ تو انسان جو ہے نا وہ لالچی ہے نا جی، اب دیکھے گا تو وہاں پھر اللہ اکبر۔ اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان کہ جس کے اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیں گے، سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے، تو وہ انسان بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، وہ کہے گا جی یہ تو میں نے کی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا یہ آپ کے وہ گناہ تھے جو آپ نے کیے اور آپ نے توبہ کر لی تھی تو اللہ نے نیکیوں میں بدل دی۔ پھر وہ خود بتائے گا یا اللہ میرا یہ بھی گناہ ہے، میرا یہ بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام مسکرائے خوب، بندہ ہے نا جی، پھر خود بتائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ پر ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا روشن، مبصرا ابصار دیکھنے والا، چاندنا۔ اب رات کو تاریک کیا، وجہ یہ ہے کہ رات کو انسان نے سونا ہوتا ہے، تو سونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہو،
اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز روشنی نہ ہو۔ تو اب دیکھیں دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اعتبار سے ختم کر دی۔ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں لوگ بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے آرام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دن کو چاندنا بنایا تاکہ انسان اپنی جو ہے نا وہ خوراک حاصل کرے، اپنے دیگر سارے کام کرے، اور یہ سارا نظام رب ذوالجلال کے قبضے میں ہے۔ اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ دن رات بنائے انسانوں کے لیے، وگرنہ اگر دن ہی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے تو رات کون لائے گا؟ رات ہی اگر ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے تو دن کون لائے گا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ جو اللہ ہے دن رات کو چلانے والا، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ نتیجہ بیان کر دیا دلیل کا کہ بھئی یہ ثمرہ بیان کر دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے اور یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو الٹے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، تو تم اور معبود تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ، اسی طرح الٹے پھیر دیے جاتے ہیں وہ لوگ، كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ الٹے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اگر وحدانیت کو کوئی انسان مانتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ کی قدرتوں سے اللہ کی وحدانیت پہ استدلال کرتا ہے، اور یہ تین عقیدے جو ہے مضبوط ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن اگر انسان کی طرف سے گڑبڑ ہو جائے تو پھر وہ انسان الٹا ہی پھرتا رہتا ہے، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔